صفا سے نکل کر مروہ جائیں گے تو 1 چکر، مروہ سے نکلیں گے صفا پر آئیں گے تو 2 چکر، پھر صفا سے نکل مروہ گئے 3، مروہ سے نکل 4، صفا پر آئے تو 4، پھر صفا سے مروہ گئے 5، پھر مروہ سے صفا آئے 6، پھر صفا سے مروہ گئے 7، یہاں سے وہاں گئے تو 1 ہوگا۔ تو یہ جانے آنے کے درمیان میں 2 گرین لائٹاں ہیں، کیا ہے؟ ان کو بولتے ہیں بی لائن اکثرین، یہ پلر کو یہ پلر کو، تو یہ دونوں کے درمیان میں مرد حضرات ذرا تیزی کے ساتھ اسی کو صحیح بولتے ہیں، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سورہ جمعہ کے اندر اللہ بولا جمعہ کے لیے جاؤ تو تیزی کے ساتھ جاؤ، تو ایسا ذرا تیزی کے ساتھ جائیں گے، ذرا دوڑے جیسا رہیں گے، تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ صرف عورتیں کریں گے، مرد حضرات کریں گے، عورتیں نہیں کریں گے، تو ذرا تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے درمیان میں پڑھنے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم، یہ پڑھیں گے اس کے درمیان۔ بقیہ جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ لو۔ تو جب بھی صفا پر آئیں گے تو دعا کریں گے قبلہ کی طرف پلٹ، کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر، مروہ پر جائے تو وہاں بھی جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر دعا کریں گے، اور درمیان میں بھی دعا کرتے رہیں گے، ہے نا بھائی؟ اور پیاس لگی تو پانی بھی پئیں گے، تکلیف ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تکلیف ہے آپ کو، پیروں میں درد آ گیا، تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں، راحت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اطمینان کے ساتھ آپ اس بیویوں کو ساتھ لے کر جاؤ، طواف میں بھی صحیح میں بھی بیوی کو مت چھوڑو، کیا نہ چھوڑو؟ ہاں، قرآن میں اللہ کیا بولے؟ تمنا لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارا لباس ہے بولے، چھوڑ دے رہے تو پھر کیا ہو جاتا؟ روتے پھرتے رہنا۔ ہم نے کیا ہوا 2001 میں ہمارے ساتھ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، وہ ایک انسپکٹر کی جیسا بھی کام کرے، ان کی بیوی پیشاب کے نام سے باہر نکلے، وہ ٹنڈا پورے ایک انچ رہتے، ایک راستے سے نکل کر پیشاب کو گئے، وہ ایک راستے سے آنا سو تو باہر نکل ادھر چلے گئے، جاتے 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 وہ کہیں کی چلے گئے۔ اب وہ ہمیں سوتے تھے رات کے 12 گھنٹے، ان کے شوہر ان کو پورے بھی اوپر رسیدہ ریٹائرڈ آدمی، اس وقت پہ 70 سال 75 سال ان کی عمر تھی، ان کی بیوی بھی جو تقریباً ان کی عمر کے تھے، انہوں بھی ایک ہی عمر کے تھے دونوں بھی، ٹیچر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ آروتے بھی آپ کو مولانا ہماری بیوی کہیں بھی چل گئی۔ اب ہمیں لوگ نکلے بھائی مولانا رشید احمد صاحب ہمارے فرم ساتھی نکلے، جاتے پورے ٹنڈا میں جاتے دیکھتے رات کے 12 بجے، پھرتے 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 تقریباً 3-4 کلومیٹر پورے ٹنڈا پھرے ہم لوگ پوری رات، پھر وہ کھانا بھی ملے ہوئے، یعنی وہ بات اطمینان دلا کر تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ہم ان کو سلا دیں کہ سو جاؤ انشاءاللہ آئیں گے۔ تو پھر صبح کے وقت میں کوئی اور آدمی ان کو لے کر لا کر یہاں پہنچا، اب پوری رات بیچارے پریشان، ایسا معاملہ ہو۔ اس واسطے بیوی کو چھوڑو نہ، چھیڑے لوگوں کو چھوڑو لوگوں کو، کیا کو چھیڑے لوگوں کو بھی اور چھوڑو لوگوں کو بھی، دو بھی کام نہیں کرنا کرتے، چھیڑ کو چھوڑاتے چھوڑ کو چھیڑاتے، کیسے کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے، دو بھی کریں گے تو ہو گیا۔ تو 7ویں چکر پورا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، حجامہ کی دکانہ رہتا، آپ جا کر حجام حلق کرا لیں، ٹوٹو کرا لیں، گھٹنے مار لیں، ٹوٹو کرا لیں، ہے نا؟ محلقین رؤوسهم ومقصرین، قرآن میں اللہ بیان کرے، کون بیان کرے؟ اللہ قرآن میں بیان کرے، حلق کرانے والے، قصر کرانے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ دعائیں دی ٹوٹو کرانے والوں کو، کٹنگ کرنے والوں کو 1 مرتبہ دی، تو ہم حلق کرائیں گے انشاءاللہ، کیا کریں گے؟ بات پورے نکال ڈالیں گے، گنڈو کرا ڈالیں گے، وہ کتنا لیتا دے دو اسے، مانگے سو اس سے بیپار کرو لو، کیا بھی ان کو کمانے کے واسطے چاہیا سو، ہمارے 2 روپیہ سے کیا بلڈنگ بنتا نہیں، ہمیں کیا نقصان ہوتے نہیں، ہمارے 2 ریال سے حق دیا لو، 2 ریال کچھ دے دو، 3 ریال کچھ دے دو، 10 ریال کچھ دے دو، اس سے بھی خوش کرو، آپ بھی خوش ہو جاؤ، تکلیف مت پڑو، جتنا آپ مال خرچ کریں گے اتنا آپ کو 1-1 روپیہ پر کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ، اور پھر حج کے سفر میں اور بھی زیادہ ملے گا۔ حج کے نیکیوں میں سے اللہ تعالیٰ 1-1 لاکھ کا معاملہ دیں گے بولے، حضرت حدیث کے اندر، اس لیے میں آپ کو پڑھو بولے آسو، پڑھنا شروع کریں، آپ بھی پڑھنا شروع کریں گے ساتھ، یعنی کیا جی صاحب پڑھنا شروع کریں، آپ حاجی صاحب پڑھنا شروع کریں کتاب، آپ پڑھنا شروع کریں، نہیں آپ لوگ بھی شروع کرو کتاب پڑھو، حضرت شیخ نے ہمارے لیے کتاب لکھی ہے، آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، 1-1 روپیہ، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے کے لیے 700 سو کیا ملیں گے؟ 7 لاکھ کروڑ ارباں کروڑ، اللہ کتنے دیں گے؟ اللہ کے راستے میں
اللہ کے حرم میں، حرم کے نیکیوں میں سے، حرم کے نیکیوں میں سے ایک لاکھ نیکی 7 لاکھ کی نیکی کتنا دیں گے؟ 1 روپیہ پر 7 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اس لیے اور پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے نیچے کے بال ایسا پکڑ کر لپٹ دو، انگلی میں ڈال کر کیا کرو؟ ایسا لپٹ کر اتنے بال آئیں گے تمہیں خود اپنے خینچی سے اسے کٹنا ہوگا. بس ہو گیا. اب احرام آپ کا ختم ہو گیا. آپ نہا دھو کر آپ اپنے معمولی کپڑے پہنیں گے اور اب احرام کی اب بات کرو بیوی سے. شہوت کی باتیں کرنا ہے، خوشی سے پکڑنا بھی ہے، پیار کرنا ہے، جو کرنا آپ کر لو. نوجوان بچے یار اس کے سے وہ ہوتا ہے خیر وہ بات آ گئی اپنی جگہ کر لینا کر لے سکتے. اب اس تک کیا کرنا ہے؟ جتنے دن آپ کے باقی حج کے ایام شروع ہونے سے، حج کے ایام کب شروع ہوں گے؟ چاند نظر آنے کے بعد 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہے حج کے. کتنے دن ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، جگہ، تاریخ، وقت اور کام یہ فکس ہے اپنی جگہ. انہی وقت میں، انہی دنوں میں، انہی تاریخوں میں، اسی جگہ میں، اس حالت میں احرام کی حالت ہونا اور پھر وہ کام کریں گے تو ہی آپ حاجی بنیں گے، نہیں تو نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے 7 ذی الحجہ میں تو 5 ذی الحجہ کو نوٹس بورڈ لگائیں گے. کیا کریں گے؟ نوٹس لگائیں گے کہ بھئی فلاں دن فلاں وقت میں آپ کو تیار رہنا ہے، آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا بنا کے لیے، آپ پوری تیاری کر لیں. تو جانے والے کیا کریں گے؟ اب یہ بھی حج کی مختصر بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جانے والے کیا کریں گے؟ اپنے ساتھ احرام پہن لیں گے، ایک ایکسٹرا احرام کا کپڑا رکھ لیں گے، پھر سلا ہوا کپڑا ایک جوڑا رکھ لیں گے. ایک احرام کا کپڑا ایکسٹرا رکھیں گے، ایک احرام کا کپڑا پہن لیں گے، 2 ہو گئے. اور ایک ایکسٹرا ایک آنکر جو ہے معمول کپڑے، اپنے جو کپڑے ہیں نا سلے ہوئے کپڑے وہ رکھ لیں گے. اور پھر بیڈشیٹ رکھ لیں گے، 2 بیڈشیٹ. ہاں تو رہے گا، پھر بھی جانباز رکھ لیں گے، سفر کی جانباز ساتھ میں. کھانے پینے کی کچھ ہلکے چیزیں رکھیں گے، ڈرائی فروٹس رکھ لیں گے، کچھ فروٹ بھی رکھ لیں گے، ڈرائی فروٹ بھی رکھ لیں گے، ہے نا. اور ستو لے کر جاؤ، ستو وغیرہ ایسی چیزیں کھانے کے لیے. ستو بولے تو معلوم نا، ملیدہ ذرا سکر ہے تو ستو، ذرا وہ اس کے اندر گیلا رہا تو ملیدہ بن جاتا ہے. ملیدہ کا تو زیادہ تھا وہ ساتھ میں لے کر جاؤ. اور پھر اپنی صابن بھی لے کر جاؤ، ریزر بھی اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ، شیونگ کا سامان وغیرہ، اور جو ہے یہ سارے ساتھ جو ہے نماز کے اوقات کو لے کر جاؤ، کتابیں لے کر جاؤ پڑھنے کی. یہ سارے ساتھ ایک بیگ بنا لو، چھوٹی سی بیگ، اتنی بیگ بناؤ، اتنا وزن بناؤ آپ اسے اٹھا کر 3 کلومیٹر تک چل سکیں. اس سے زیادہ وزن مت رکھو، اتنا وزن کا سامان آپ ساتھ میں لے کر جاؤ. بیوی کا الگ رکھو، آپ اپنا الگ رکھو. تیار بیٹھ جاؤ. اب یہ درمیان میں کتنے دن باقی رہیں گے؟ مثال کے طور پر 5 دن باقی ہیں، 6 دن باقی ہیں. یہ 5 دن 6 دن کیا کریں گے؟ آپ ہر نماز کے لیے حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہر نماز سے پہلے ایک طواف، نماز کے بعد ایک طواف، اس طرح کر کے روزانہ 10 طواف کریں گے. اگر عمرہ کرنے کی کسی کو طاقت ہے تو 5 ذی الحجہ کے اندر، کون سی تاریخ ہے؟ 5 ذی الحجہ کے اندر روزانہ ایک عمرہ چاہے تو کر سکتے. یہ دیکھو ڈے بائی ڈے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن طواف. یہ عمرہ طواف نہیں، عمرہ طواف تو روزانہ کرنا ہے، 10 طواف کرنا ہے. اگر عمرہ کرنا ہے تو ایک دن چھوڑ کے، عمر کا لحاظ بھی ہے، کمزوری بھی ہے، سب معاملہ رہتا. ایسا کر کے یہ دن گزار کے پھر 7 ذی الحجہ کو پوری تیاری کے ساتھ رہنا ہے. ہو سکتا ہے 7 ذی الحجہ کے رات ہی میں والد کافی بسوں میں اٹھا کر آپ کو نکالنا شروع کریں. نکالتے بعض لوگ رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، تہجد کے وقت، کبھی فجر کے وقت، فجر کے بعد بھی لے کر جائیں گے. لے کر آپ اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ایک دن پہلے آپ کو ٹریکٹر کے ٹوکن بھی بانٹیں گے. کیا کریں گے؟ ٹوکن پٹا بھی بانٹیں گے. سب کچھ نہ کچھ ان کے کارڈ وغیرہ، جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی حیدرآباد میں جو آپ کو کارڈ وغیرہ یا پٹا جو بھی دے وہ اس کو بھی حفاظت کرنا ہے. معلم کی طرف سے جو بھی چیز ملے اسے بھی حفاظت کرنا ہے وہ آپ نے. اور دوسری بات، ایک بات میں آپ کو بولا، جو آپ کی ہینڈ کا کرنی ہے، جس کے اندر آپ کے پیسے، سامان ضروری، پاسپورٹ وغیرہ، کسی کے حوالے ہرگز مت کریں، کسی پر بھروسہ مت کریں. لیٹرین کو گئے تو بھی گلے کو لگانے پڑنا، آپ پٹی بول کر پٹی ہے بول کر وہاں لگتا آپ کو لیٹرین پہ بیٹھنا. ہوتا کیا؟ اگر بیٹھ کر باہر نکل گئے، اب کوسی لیٹرین میں گئے، کوسی کے پیسے بھی چلے گئے. ہمارے روڈ پر
ورکر ہیں رکوع جانے کے راستے میں، بوڑھے میاں حجی کہاں جا رہا؟ آ جاؤ اٹھا لے کیا کریں آپ؟ پیسے نکالے، پورے پیسے لے لے بھیج دینا گاڑی کا، ایسا بھی کرتا۔ اس واسطے لوگوں کے سامنے پیسے ہرگز مت نکالو، لوگوں کے سامنے پیسے ہرگز مت نکالو۔ ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اب ہو جا، ایسے لوگ آتے ہمارے حضرت شاہ مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین بات بولتے تھے، نمازی چوری نہیں کرے گا، نمازی چوری نہیں کرے گا، لیکن چور نماز کی شکل میں، نمازی کی شکل میں آئے گا۔ چور کیسے آئے گا؟ آپ لوگوں کلپ دیکھیں گے، برقع پہننے کو بڑھتے رہتے ہیں، ان جو بھی جبہ اسے پہنا رہے ان برقع پہ لیا ہوا کون ہے؟ علماء نہیں ہندو کون ہے؟ وہ ہندو مکھانے کے واسطے رمضان کی مہینے میں۔ اور ایک آدمی کو دیکھیں ویل چیئر میں ہے اور ٹانگ ایسا کر لے وہ ہے، بچہ کھانے لگ جاتا ہے، کیا رہتا تو ہٹا کرتا ہے، وہ بابا اچھے سکون اچھے ہے، ایسے شکل میں آ جاتے لوگ۔ ویسے مکے میں بھی چور حاجی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا، کیا رہنا؟ کیسے رہنا؟ چوکنا رہنا، کسی پر بھروسہ، یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو بھی کیوں رکھو، تمہاری بیوی کی حفاظت کرو، میری بیوی حفاظت، بیوی کو بولنا تمہیں کسی کو دینا نہیں، کسی پر بھروسہ کرنا نہیں، کسی کے سامنے پیسے کھولنا نہیں، ضرورت کے پیسے چلر رکھ لینا، کیا رکھ لینا؟ اصل نوٹا 500 کے 200 کے 100 کے نوٹا پورے الگ ایک جگہ رکھ ڈالنا، اس پر 10 کے 20 کے 4 50 کے نوٹا 1 2 3 نوٹا اوپر رکھ لینا، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اور دوسری بات، کاروں میں بیٹھنے کا رہا تو بھی اس کو بھی اچھی طرح سن لو، وہاں کے گاڑیوں میں میاں بیوی جانا چاہتے ہیں تو پہلے کون بیٹھیں گے؟ بیٹھنے کے وقت میں پہلے شوہر بیٹھیں گے، اس کے بعد بیوی کو چڑھا لیں گے۔ پہلے کون بیٹھیں گے؟ چڑھنے کے وقت، اترنے کے وقت میں پہلے بیوی کو اتاریں گے، اس کے بعد آپ اتریں گے۔ پہلے بیوی کو اتاریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ بازے فراڈ کرنے والے ایسے رہتے ہیں جنہیں اتر جب وہ بیوی اترتی ہے وہ کو پلٹ کے انہیں چلا جاتا گاڑی کا کے ساتھ، ایسے کو چلتا دنیا رہتی ہے، کیا یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا دھوکہ نہیں کھاتا، دھوکہ بھی نہیں دیتا، دھوکہ بھی نہیں کھاتا، یاد رکھو ایمان والا چوکنا ہوتا ہے۔ یہ بات برابر مکہ مکرمہ سے نکلیں گے 8 ذی الحجہ بنا کے میدان میں رہیں گے، 8 ذی الحجہ کریں گے بنا کے میدان، کیا کریں گے؟ وہاں 5 وقت کی نماز مشورہ کریں گے، پہلے جاتی مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے نماز کا اذان کا وقت طے کریں گے، نماز کا وقت طے کریں گے، اور اذان دینے والے کو طے کریں گے، نماز پڑھانے والے کو طے کریں گے، 4 کام کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ نماز کا وقت طے کریں گے، ظہر کی اذان کتنے بجے ہے، ظہر کی نماز کتنے بجے، نماز کون پڑھائیں گے، اذان کون دیں گے۔ دوسرا آकर تعلیم کا وقت بھی طے کریں گے، کیا طے کریں گے؟ تعلیم کو، اگر کوئی عالم ہے آپ کے پاس ان کو بیان کے تھوڑی دیر تعلیم کر کے ان کو بیان بھی کریں گے، فضیلت بیان کر کے پھر حج کا طریقہ بھی بتائیں گے، یہ سارا یہ کام پورا کریں گے۔ تو 5 نمازیں وہاں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مذاکرہ کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، آرام کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ پھر رات میں ہی بس وہاں سے حاجی نکال دیں گے، یہ والد نکال دے گا، اس دن رات کو نکال دے گا، وہ نکالتے کبھی 12 بھی بج جاتے، جیسے یہاں سے نکالتے ویسا معاملہ ہوتا۔ کہاں جائیں گے؟ سیدھا عرفہ کے میدان میں جائیں گے۔ عرفہ کا میدان یہ فرض ہے، وہاں قیام کرنا فرض ہے، وہاں جا کر رات میں اتار دیں گے، یعنی صبح میں اتاریں گے، جیسا بھی اوپر پہنچے وہاں بھی ٹکتا رہتے، پیچھے بچھا کو رہتے، صبح رہتا، وہاں جا کر وہاں بھی جو ہے آپ نمازاں عبادت ذکر و اذکار، حزب الاعظم اگر کسی کے پاس ہے وہ بھی لے کر جاؤ، اور مومن کا ہتھیار کتاب ہے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو لے کر جاؤ، جو بھی دعائیں کی کتابیں ساتھ میں لے کر جاؤ، وہاں بیٹھ کر اور اصل میں جن کے طرف اور بےقراری کے ساتھ دعا کرنا۔ اور عرفہ کے میدان میں اصل جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے ظہر کی نماز سے لے کر غروب سے پہلے تک، کب سے ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر جب ظہر کا وقت شروع ہوتا 12:30 بجے وقت شروع ہوتا 4:30 تک، کب تک؟ 6:30 تک، تو 12:30 سے 6:30 تک یہ درمیان کا وقت ہے جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بولے عرفہ کے میدان میں دعا کرنے کے بعد اگر کوئی دل میں خیال کرے کہ میری دعا قبول ہوئی کے لیے ہے، وہ ایمان والا نہیں بولے، پکا یقین کر لینا اور خوش رہنا کہ میں جتنی دعائیں مانگی میں نے اللہ سن لیا، قبول کر لیا۔ قبول کر لیا کا کیا مطلب ہے؟
دیں گے, نہیں تو آخرت میں دیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ آخرت میں دیں گے. دنیا میں ملانے میں اللہ قبول کرانے نہیں بولنا چاہیے. اللہ ہماری ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے دعا کی توفیق دیا ہے. بعض مرتبہ ہمارے جیسے بچے کو بخار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بریانی کھلاتے ہیں, ٹھنڈا پانی جوس دیتے ہیں, بچے کو نہیں دیتے ہیں, اس کی پرہیز کی چیز ہے. ویسے ہی ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں تو اللہ ہمیں نہیں دیتے. یہاں جو ہے روک کر اس ضرورت کو پورا کر کے آخرت میں اللہ بندے کو بلا کر بولتے تو عرفہ کے میدان میں دعا مانگا, یہ مانگا, یہ مانگا, مزدلفہ مانگا, مینا میں مانگا, فلاں جگہ مانگا, مکے میں مانگا, مدینے میں مانگا, یہ لے 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 تو بندہ کہتا اللہ کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں سکا, یہاں پورا مل گیا کتنا اچھا رہتا. دنیا کا ختم ہو گیا, آخرت میں ہمیشہ رہنے کا موقع ملا. تو عرفہ کے میدان میں تو پھر مغرب کا وقت لگنے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے عرفہ کی میدان میں, وہاں سے نکل جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ بس کے راستے سے یا پیدل جائیں گے. میری یہ رائے ہے کہ پیدل چلے جاؤ, چل سکتے ہی پیدل چلے جاؤ. آہستہ چلو, تھوڑی دیر بیٹھو, پھر چلو, تھوڑی دیر بیٹھو, 1 کلومیٹر چلو, پھر 1 کلومیٹر چلو, پھر بیٹھو. اس طرح کر کے مزدلفہ کے میدان میں چلے جاؤ. وہاں جانے کے بعد سارے لوگ مل کر اذان دیں گے, مغرب کی نماز پڑھیں گے, اقامت دے کر مغرب کی نماز پڑھیں گے, اذان کی اقامت دے کر مغرب کی نماز پڑھیں گے, سنت نہیں پڑھیں گے, پھر فوراً اقامت دے کر عشاء کی نماز پڑھیں گے, فوراً اقامت دے کر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سنت پڑھیں گے, سنت پڑھیں گے. اور یہاں ظہر اثر پڑھیں گے, اپنے گھنٹوں میں ظہر اثر پڑھیں گے, لیکن اپنے وقت پر پڑھیں گے. 12:30 سے لے کر 4:30 کے درمیان ظہر کی نماز پڑھیں گے, اور 5 بجے سے لے کر 6:30 کے درمیان عصر کی نماز پڑھیں گے. 5 سے لے کر 6 کے درمیان عصر کی نماز پڑھیں گے. 12:30 سے لے کر 4 بجے کے درمیان ظہر کی نماز پڑھیں گے. ہے نا بھائی؟ یہ دونوں, اس کا خاص طور پر خیال رکھ لیں. اور پھر مزدلفہ کے میدان میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دعا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لو, پھر تہجد میں اٹھو, 2-4 رکعت نماز پڑھ لو, پھر نماز پڑھ کر پھر فجر کی اذان پڑھو, اذان پڑھ کر پھر اقامت دے کر فجر کی سنت پڑھ کر جو ہے فرض نماز پڑھ لو. پڑھنے کے بعد پھر دعاؤں میں لگ جاؤ. کیا کرو؟ دعا میں لگ جاؤ, اور پھر اجالا ہو جائے گا, پھر تب بھی دعا کرو. اس کے بعد کنکریاں چن لو. کیا کرو؟ کنکریاں چن لو, اچھی طرح اجالا. سورت نکلنے کے بعد پھر وہاں سے نکلنا شروع کرو. کیا کرو؟ بس نکل کر پیدل ہی چلے جاؤ, سیدھا مینا کو چلے جاؤ, اپنے ٹینٹوں میں چلے جاؤ, وہاں معلوم کر لیں. اس کے لیے مینا کے اندر پہنچنے کے بعد باہر آ کر ذرا دیکھو, پلر رہتا, پلر کو نمبر رہتا, اور تمہارا ایڈریس معلوم کر لو. کون سا راستہ, بڑا راستہ, مین روڈ کون سا ہے, جی ٹی روڈ کون سا ہے نا, وہ روڈ بھی معلوم کر لو. ایسا معلوم کریں, کچھ نشانات معلوم کر لیں گے, یہ ہماری جگہ ہے, یہاں تو وہاں سے چل کر آنے میں سہولت بھی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سہولت بھی ہو جائے گی. تو پھر وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو, یہ کرو, پھر اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا تو سیدھا کنکریاں مارنے کے لیے چلے جاؤ. صرف 10 کنکری ساتھ لے کر جائیں گے. کتنے کنکریاں لے جائیں گے؟ 10 کنکریاں لے کر جائیں گے. اور ماریں گے تو ساتھ ہی, لیکن اگر نیچے گر جائے تو نہیں اٹھائیں گے, وہ اس کے لیے بس لے جائیں گے. بچ گیا تو پھر واپس لا کر اپنے پاس رکھ لو. سیدھا جائیں گے, پہلا شیطان ملے گا, کنکری نہیں ماریں گے, دوسرا ملے گا, اسی بھی نہیں ماریں گے, سیدھا تیسرے کے پاس جائیں گے. لیکن وہ لوگ ہی ایسا ترتیب بنا دیے ہی, آپ سیدھا اسی کے پاس چلے جاتے ہیں, دونوں کو لوگ چھپا ڈالتے ہیں, یعنی روڈ کے لنک کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں, ڈیویڈ کر ڈالتے ہیں. ایسا وہ جو ہے دونوں کو بلاک کر ڈالتے ہیں, یہ ایک راستہ رکھ ڈالتے ہیں, سیدھا وہاں جا کر اور سیدھا کیا کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور نیت کریں. کیا دعا پڑھیں گے؟ رضل جو ہے ربن للشیطانی رضل للرحمن, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں چکر ہی مارتا ہوں, یہ کہہ کر جو ہے باؤنڈری کے اندر پڑ جانا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا ساتھ. اس کے بعد میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتایا تھا, وہاں ہمارے حیدرآباد کے ذمہ دار ساتھی ہے, ان کے پاس میں جو بلا کر ان کی کیا قیمت ہے کیا معلوم کر کے دیا ہے, تو انہوں نے ٹیپ بول دیا. وہ ٹیپ کے مطابق ایک 3 جنے ذمہ دار ساتھی ہیں. کتنے ہیں؟ 3 آدمی ذمہ دار. ہمارے جو ہے پہلے گئے ہوئے لوگ ہیں, وہاں کے جو ہے زکریا بھی ہے, اور پھر کیا نام ہے, اور 2-3 ساتھیاں ہیں, وہ ہمارے ظہیر ہے ایک, اور پھر اور ایک ساتھی ہے حاجی صاحب, یہ تینوں ہیں. اور پھر ہمارے ادھر بھی ہے ہمارے پولیس, ہمارے کیا نام ہے, رضوان بھائی ہے. یہ 4 ساتھی ہیں, ذمہ دار ساتھی ہیں. چاروں کو ذمہ داری دیا دو اور ان کا فون نمبر رکھ لیتے. تو ہمارے کنکریاں ہو جانے کے بعد ہمیں ٹائم دیتے, مثال کے طور پر 6 بجے ٹائم دیے, 6 بجے کے اندر ہمیں کنکری مارنا, 6 بجے کے اندر کنکری مارنا, مار ڈال کر پھر ان کو بولا ہمیں کنکری مار ڈالے, بولو مار ڈالے, بولے گا کہ
ابھی گھنٹے میں قربانی ہو جاتی ہے، بڑے کی بات آپ کو بتائیں گے سر دوپہر 7 بجے قربانی، تو آپ بتائیں گے کہ 7 بجے قربانی، آپ کیا کرو؟ آپ کی قربانی ہو گئی، اب آپ کرو، پھر کیا کرو؟ کیسا نکلتا بھائی؟ ابھی تک گفتگو کرایا بولے تو جو بھی ہے مرتبہ پھیر ڈالو اسے، کیا کرو؟ اس کے اوپر پھیر ڈالو، کتنا نکلتا کیا نکلتا بات کی بات، جو بھی نکلے نکلے بس پھیر ڈالو۔ اس کے بعد آپ حاجی صاحب بن گئے، کیا بن گئے؟ الحمدللہ حاجی، ابھی تو بنے گی الحمدللہ بن جائے گی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حاجی بنائے، بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کام ہے؟ اب 2 دن وہاں قیام کریں گے، اور کتنے دن قیام کریں گے؟ یہ 10 ذی الحجہ ہو گئے، 8 ذی الحجہ مینا میں، 9 ذی الحجہ عرفہ کے میدان، 9 ذی الحجہ کے رات میں مزدلفہ میں، 10 ذی الحجہ مینا میں جا کر ایک شیطان کو کنکری مار کرا گئے، اور 10 ذی الحجہ میں کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوئی، حلق کرا لی، یہ پورا کام ہو گیا وہ دن کا۔ پھر 11 ذی الحجہ زوال کے بعد، 11 ذی الحجہ ظہر کی نماز، ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ جائیں گے، جا کر تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے۔ پہلے دن ایک ہی شیطان کو ماریں، دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے۔ پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے بازو کھٹیں گے، دعا کریں گے، اگلے کی طرف پلٹ کر دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، دوسرے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں بازو کھٹیں گے، پھر دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، دعا نہیں کریں گے۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا کریں گے، دوسرے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا کریں گے، تیسرے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا نہیں کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد ٹیکٹوں کو آئیں گے یا پھر جائیں گے، سیدھا مکی کو چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مکی کو چلے جائیں گے۔ تینوں دوسری 11 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ میں ایک ہی شیطان کنکریاں، 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد سیدھا مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کو جا کر طواف کر لیں گے، وہ طواف فرض ہے۔ تو طواف کیا ہے؟ فرض ہے، اس کو طواف زیارت کہیں گے، طواف افاضہ بھی کہیں گے، ہے نا؟ یہ طواف کریں گے، طواف کر کے پھر سعی بھی کر لیں گے۔ معمولی کپڑے میں پہن گے آپ لوگ، کیوں کیا گھٹو کرانا لے بولے تو کپڑا ختم، حرام کا کپڑا ختم ہو گیا، اپنے معمولی کپڑے پہن لیں گے، اسی کپڑے میں جا کر کنکریاں مارے، پھر سیدھا جا کر طواف کر لیے اور سعی کر لیے، پھر نکل کر سیدھا آئیں گے، ٹینٹوں میں آ جائیں گے، پھر مینا پہ آ جائیں گے، مینا میں قیام کر لیں گے۔ پھر دوسرے دن بھی جو ہے عبادت وغیرہ، ذکر، تعلیم وغیرہ سے بھی کر لیں گے۔ پھر ظہر کے بعد نکلیں گے، جا کر تینوں شیطانوں کو اسی انداز سے، پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بازو پھٹ کر دعا کریں گے، دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بازو پھٹ کر دعا کریں گے، پھر تیسرے شیطان کو کنکری مار کر سیدھا نکل کر آ جائیں گے، دعا نہیں کریں گے، سیدھا اپنے ٹینٹوں میں آ کر پھر اپنا سامان گیرا موٹا بلڈنگ پورا سرد لے کر سیدھا اپنے پکے میں جو دوبارہ بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ میں چلے جائیں گے۔ آپ کا پورا حج پورا ہو گیا، حج کے 5 دن پورے ختم ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی 13 ذی الحجہ رہنا چاہتا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، قرآن مجید میں اللہ بولتے ہیں اگر 11-12 ذی الحجہ کو پورا کر کے جانا چاہتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، 13 ذی الحجہ کو بھی رہنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ ہم لوگ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ غالباً 13 ذی الحجہ کو بھی رہے، شیطان کو کنکریاں مار کر بعد میں گئے۔ اگر نئی بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو پھر پریشانی رہے گی، رہنا کرنا سب چلے جاتے۔ اگر صرف سنگل آدمی جاتے ہی، 2 لوگ 2-4 آدمی ہیں تو مل کر رہ کر جو ہے جا سکتے ہیں۔ وہ حج والے کیا کریں گے؟ ایسے رہنے والوں کی پورا کچھ سارے جگہ سے نکال کر یہ ٹینٹ پر رکھ دیتے ہیں، پورا خالی ہو جاتا ہے نا اس واسطے۔ اب چلیں گے، اب مکہ مکرمہ میں اب جتنے بھی وہاں رہیں گے طواف کریں گے، نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ حرم میں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے بھائی؟ گھر میں، گھر کے نیچے مسجد ہے، ٹھیک ہے، قبرے میں تو بلڈنگ کے پاس مسجد ہے، وہاں جا کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ کہاں جائیں گے؟ اب نماز کو چلے جائیں گے، وہاں ترتیب بنا لو کیسے جانا آنا کیا ہے، بس قریب ہے تو پیدل چلے جائیں گے، نہیں تو بلڈنگ والا بس کا انتظام کرے گا، نہیں تو حج کمیٹی والا جو ہے انتظام کرے گا بس کا، وہ بیڈ وغیرہ ساری چیزیں وہ لوگ انتظام کرتے ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے پورے طور پر ہمارے ذمہ دار ساتھیوں سے معلوم کر کے وہ ترتیب بتائیں گے، اس ترتیب کے مطابق ہماری ہر نماز حرم میں ہوگی۔ 6 دن رہتے ہی سستی کاہلی کر کے نمازوں کو نہ چھوڑیں، جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جو ہے سنتوں کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اطمینان کے ساتھ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں یہ بار بار درخواست کرتا ہوں، کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر وضو کرنے کا